ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب اسمو امیر نے جمہوریہ کوسووا کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے میونخ کی امن کانفرنس میں قطری وفد کی قیادت کی ہے۔ قطر نے افریقی یونین میں شامل ملکوں کی سالانہ سربراہ کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ اور شمالی کوریا نے متنبہ کیا ہے کہ سیول اور واشنگٹن کی متوقع مشقوں کا ایسا جواب دیا جائے گا جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج جمہوریہ کوسووا کے صدر ڈاکٹر فیوسا عثمانی سیڈریو کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ کوسووا کی صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ کوسووا کے وزیر اعظم جناب البن کوٹی کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے کاروں کی عالمی چیمپئن شپ کی میزبانی کے لیے کار سرکٹ کی تیاری اور وہاں کام کی پیش رفت کو دیکھنے کے لیے لوسیل انٹرنیشنل سرکٹ کے ترقیاتی منصوبے کا دورہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے اس سرکٹ کے انفراسٹرکچر، اس کی پائیداری، زیر تعمیر عمارتوں اور تمام تر لاجسٹک اور ٹیکنیکل سروسز کی تیاریوں کا معائنہ کیا۔ متعدد وزراء اور اعلیٰ افسران بھی اس دورے میں وزیر اعظم و وزیر داخلہ کے ہمراہ تھے۔ واضح رہے کہ لوسیل اسپورٹس سرکٹ کو ریسنگ کے مقابلوں کے لیے عالمی سطح پر ایک آئیکن کی حیثیت حاصل ہے۔ اس طرح قطر یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ اسپورٹس کے مختلف شعبوں کے عالمی مقابلوں کے لیے سب سے زیادہ فیورٹ مقام ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں دوحہ میں موسمیاتی تبدیلی اور حقوق انسانی کی کانفرنس کا آغاز ہونے والا ہے۔ حقوق انسانی کی قومی کمیٹی اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز کے تعاون سے رواں مہینے فروری کی 21 اور 22 تاریخوں میں اس کانفرنس کا اہتمام کر رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ نے وفاقی جمہوریہ جرمنی کے وفاقی وزیر دفاع جناب بورس بیسٹوریوس کے جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ ٹیلی فون کے اس رابطے میں مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر بات چیت کی گئی، دو طرفہ تعلقات و تعاون اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ اس رابطے میں تازہ ترین بین الاقوامی اور علاقائی حالات پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے آج میونخ کی امن کانفرنس کی سائیڈ لائن میں جمہوریہ مالٹا کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایان بورگ نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں، خاص طور پر توانائی اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں باہمی تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا، اور مالٹا کے ساتھ ہم آہنگی میں اضافے پر بھی بات چیت کی گئی، جبکہ مالٹا رواں مہینے کے دوران بین الاقوامی سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس ملاقات میں مشترکہ دلچسپی کے متعدد دوسرے موضوعات پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔
نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ آج شروع ہونے والی 58ویں میونخ امن کانفرنس میں قطری وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ یہ کانفرنس 3 روز تک جاری رہے گی اور وہ انسانی اور سیاسی لحاظ سے غیر معمولی حالات میں منعقد کی گئی ہے، جبکہ ایک ہفتے بعد روس یوکرین بحران کو شروع ہوئے 1 سال مکمل ہو جائے گا۔ مقامی معاشرے کی مسلسل مدد اور خدمت کی کوششوں اور اس کے فروغ کے لیے قطر چیریٹی نے الاقربون نامی پلیٹ فارم کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس میں مختلف ایسے پروگراموں اور کمیونٹی انیشیٹوز کا ایک پیکج رکھا گیا ہے جو قطر میں اندرون ملک نافذ کیے جائیں گے۔ وزیر سماجی ترقی و خاندان محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند اور وزیر مملکت اور قطر چیریٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ شیخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثانی کی موجودگی میں قطر چیریٹی کے اس پلیٹ فارم کا افتتاح کیا گیا۔ محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند نے اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مستحق لوگوں تک بہت تیزی کے ساتھ اور آبرومندانہ طریقے سے امداد پہنچانا نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے اس پلیٹ فارم پر کام کرنے والوں اور قطر چیریٹی کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیر سماجی ترقی و خاندان محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند اور وزیر مملکت اور قطر چیریٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ شیخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثانی نے اس تقریب کی سائڈ لائن میں لگائی گئی نمائش کا بھی دورہ کیا ہے۔ اس نمائش میں قطر میں اس چیریٹی کی سرگرمیاں اور سروسز دکھائی گئی ہیں۔ قطر ترکی کے جنوبی اور شام کے شمالی علاقوں میں آنے والے تباہ کن زلزلے سے متاثر ہونے والوں کو بچانے اور ان کی مدد کرنے کی کوششوں میں پیش ہے کہ بچاؤ اور امداد کی بین الاقوامی کوششوں میں ہم آہنگی کا مسئلہ اس کی توجہ کا مرکز ہے، اور وہ دونوں برادر ملکوں کے عوام کی مدد کے لیے ہر ضروری قدم اٹھا رہا ہے تاکہ وہ اس آزمائش اور اس کے تباہ کن اثرات سے نکل سکے، جبکہ یہ اثرات کسی بھی سانحے سے کم نہیں ہیں۔ قطر، ترکی اور شام میں اب تک زلزلے سے متاثرین کی 253 ملین ریال مالیت کی غذائی، طبی اور دوسری مدد کر چکا ہے۔ ترکی میں امدادی کام کرنے والی ٹیموں نے زلزلہ آنے کے 11 روز بعد آج 3 اشخاص کو ملبے تلے سے زندہ نکال لیا ہے، اور وہاں کے متعدد علاقوں میں اب بھی تلاش اور بچاؤ کا کام جاری ہے، جبکہ کئی علاقوں میں اس کام کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوٹریش نے زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے $1 بلین کی بین الاقوامی امداد کی اپیل کی ہے۔ جنوبی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ وہ اور امریکہ اگلے مہینے موسم بہار کی فوجی مشقیں کریں گے، اور یہ مشقیں حقیقت پر مشتمل سینیریوز کے دائرے میں کی جائیں گی، جن میں شمالی کوریا کی جانب سے ملنے والی ایٹمی اور دوسری دھمکیاں شامل ہیں۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ فریڈم شیلڈ نامی یہ فوجی مشقیں 11 روز تک جاری رہیں گی، اور اسی مدت کے دوران وسیع پیمانے پر زمینی مشقیں بھی کی جائیں گی، جن میں برمائی اتار کی مشقیں شامل ہوں گی۔ اس نے مزید بتایا ہے کہ ان مشقوں سے پہلے 4 روز تک بحرانوں کی ایڈمنسٹریشن کی مشقیں بھی کی جائیں گی۔ ادھر شمالی کوریا نے متنبع کیا ہے کہ سیول اور واشنگٹن کی متوقع مشقوں کا ایک ایسا جواب دیا جائے گا جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس نے کہا ہے کہ یہ مشقیں جارحانہ جنگ کی تیاری کے مترادف ہیں۔ یورپی کمیشن کی صدر نے یوکرین کی جنگ کی وجہ سے روس کے خلاف پابندیوں کے نئے پیکج کا اعلان کیا ہے۔ ان پابندیوں کے جواب میں روس کے وزیر خارجہ سرگی لیوروو نے کہا ہے کہ یہ پابندیاں ان کے ملک کے خلاف جنگ ہیں۔ زمینی صورتحال میں بتایا گیا ہے کہ خارکیو سمیت یوکرین کے مشرقی علاقوں پر راکٹوں اور ڈرون طیاروں کے بڑے حملے کیے گئے ہیں۔
کییو نے کہا ہے کہ یوکرینی ایئر ڈیفنس 32 میں سے 16 راکٹ مار گرانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ خبروں کے مطابق باخمود کے محاذ پر اس وقت معرکے جاری ہیں۔ ادھر امریکہ کے وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے کہا ہے کہ واشنگٹن کے پاس ایک ایسا منصوبہ موجود ہے جو حالات کو فوجی لحاظ سے یوکرین کے حق میں کر دے گا۔ اور اب کچھ اقتصادی خبریں۔ چین کی نیشنل پیٹرول کمپنی قطر انرجی کمپنی سے تقریباً 30 سالوں تک کی قدرتی مائع گیس LNG کی خریداری کا دوسرا سب سے بڑا سودا مکمل کرنے کے قریب ہے۔ اس سودے کے تحت چین شمال گیس فیلڈ سے قطری مائع گیس حاصل کرے گا اور اس کے لیے دوحہ اور بیجنگ کے درمیان LNG کی خریداری کا ایک سمجھوتا تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ عرب خطے میں الیکٹرانک اور موبائل سرکاری خدمات کی پختگی کے انڈیکس میں قطر سال 2022 کے لیے عرب دنیا میں دوسرے نمبر پر آیا ہے۔ اس کا اعلان اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کمیٹی برائے مغربی ایشیا اسکوا کی طرف سے کیا گیا ہے۔ کمیونیکیشن اور IT کی وزارت کے تابع ڈیجیٹل بزنس انکیوبیٹر نے اسٹارٹ اپس اور سرمایہ کاروں کو ہدف بناتے ہوئے میک یور ڈیل پروگرام کے 5ویں ایڈیشن کا آغاز کر دیا ہے۔ اور میک یور ڈیل پروگرام کا مقصد سرمایہ کاری کی ابھرتی ہوئی ڈیجیٹل کمپنیوں کو مقامی، علاقائی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں اور سرمایہ لگانے والی کمپنیوں کے ساتھ جوڑنا ہے تاکہ قطر میں ڈیجیٹل بزنس کو فروغ دیا جا سکے۔ قطر سینٹرل بینک نے رواں مہینے فروری کے لیے کل جمعرات کے روز 1 بلین مالیت کے ٹریجری بل جاری کر دیے ہیں، جو 23 فروری کو ایک ہفتے کے لیے ڈیو ہوں گے اور ان کا ریٹرن ریٹ 5% سے زیادہ ہوگا۔ اس طرح قطر سینٹرل بینک کی طرف سے رواں مہینے فروری کے ایک ہفتے کے لیے ٹریجری بلز کی مالیت 2 بلین ریال ہو جائے گی۔ قطر اسٹاک ایکسچینج کے جنرل انڈیکس میں کل 191.52 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جو 10,600 پوائنٹ سے تجاوز کر گیا ہے۔ کل کے سیشن میں 37 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، 7 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں کمی آئی، جبکہ 3 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتیں گزشتہ کلوزنگ تک برقرار رہیں۔ کل لبنانی لیرے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی شرح مبادلہ میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور 1 امریکی ڈالر کے مقابلے میں لبنانی کرنسی لیرہ کی شرح مبادلہ 80,000 لیرہ تک گر گئی ہے۔ لبنانی کرنسی کی مالیت میں یہ زبردست گراوٹ لبنان کے اقتصادی اور مالی بحران کے ساتھ ساتھ ملک میں جاری سیاسی بحران کا نتیجہ ہے کہ لبنان کی صدارت کا عہدہ گزشتہ سال اکتوبر کی 31 تاریخ سے خالی پڑا ہوا ہے اور موجودہ نگران حکومت آئینی مجبوریوں کے مطابق کم اور محدود اختیارات کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب اسمو امید نے جمہوریہ کوسووا کی صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے میونخ کی امن کانفرنس میں قطری وفد کی قیادت کی ہے۔ اور شمالی کوریا نے متنبہ کیا ہے کہ سیول اور واشنگٹن کی متوقع مشقوں کا ایک ایسا جواب دیا جائے گا جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارے اسٹوڈیو آپریٹر محمد السلامہ اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ نور بوا کی 1 کیو ریال سے، اور کافی دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ بہت سے ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کا جاب چلے گئی اور ٹرمینیٹ کر دیے ہیں، ملک بھیج رہے ہیں۔
तो ऐसे वीडियो देख के याद आया कि अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं लोगों को, जो भी टर्मिनेट हो गए हैं, मुल्क जाने की फिराक में हैं, तो ऐसे लोग अगर कतर में होकर काम ढूंढ रहे हैं, काम चेंज करना चाहते हैं, तो अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं। मुझसे कांटेक्ट कीजिए, अगर हो सकता है आपको इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो हम लोग अपने कंपनी में लेंगे और चेंज भी कर लेंगे। और मुल्क जाने से अच्छा है इधर ही होके चेंज कर लीजिए। और किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो उनको, आपके दोस्त वगैरह उनको भी शेयर कीजिए, ताकि वो मुल्क जाने से अच्छा है अपने कंपनी में चेंज करके अपने यहाँ पर ही काम करें। तो ऐसे लोगों को मैं काम भी दे सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर टर्मिनेट हो गए हैं, नो प्रॉब्लम, हम अपने कंपनी में हायर करके ले लेंगे। थैंक यू।